بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. نئی نسل خوبصورت لگتی ہے، اچھے لگتے ہیں، دوڑتے بھاگتے نئے نئے کام کرتے. گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں دھیرے دھیرے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب یہ کالجوں میں پہنچتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں، تو ان میں دو طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں. ایک، یا تو یہ بہت گستاخ ہو جاتے ہیں، خود سر ہو جاتے ہیں اپنے دوستوں کی وجہ سے یا اپنے چوائس کی وجہ سے. اس پہ کسی پہ بلیم دینے کی بجائے اگر ہم وقتی طور پہ اس پہ سوچیں اس کا حل کی طرف، تو بہت ممکن ہے گھر میں بہت سختی ہو، اماں کی طرف سے، ابا کی طرف سے یا بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے جو ان دنوں بہت بڑھ رہی ہے، وہ یہ کہ اگر گھر میں 4-5 بہن بھائی ہیں تو نیچے سے جو سب سے نیچے والی یا اس سے اوپر والا جو بھی بہن بھائی ہوگا، پتہ چلتا ہے کہ اپنے کالج جا کے یونیورسٹی جا کے ایک دم سے وہ نیک ہو گیا. اور نیک ہونے کے بعد اس کی زندگی میں تو خیر جو تبدیلی آئی سو آئی، تو سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی ماں کو اپنے ہدف پہ رکھ لیتا ہے. ماں میں یہ پرابلم ہے، ماں کو بولنا نہیں آتا، ماں کو تمیز نہیں ہے، ماں سوشل نہیں ہے، ماں خاندان میں ایکٹیو نہیں ہے، ماں نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی. پھر اسے اپنے ابا بھی برا لگنے لگتا ہے اور وہ اس معاملے پہ ووکل ہو کے گھر میں کھانے کی ٹیبل پہ. اچھا آپ اندازہ کیجئے کہ اب تک اس کا کریڈٹ 0 جمع 0 جمع 0 ضرب 0 تقسیم 0. اس گھر میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. اس گھر کی آمدنی میں، اس گھر کے خرچ میں، اس گھر کی مہمانداری میں، اس گھر کی تعلیم میں، اس گھر کی تربیت میں. تعلیم کے لیے جو مشکل سے آسانی سے لاتے ہیں کما کے، وہ ابا لے کے آتے ہیں. ابا نے ہی گھر بنایا، ابا ہی کے پاس موٹر سائیکل ہے، ابا ہی کے پاس گاڑی ہے اور ابا ہی کما کے ایک واحد سورس ہے. اماں بیچاری ابا کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے اپنے بچوں میں لگی رہتی ہے. اس کے پاس جو وقت تھا اپنے آپ کو امپروو کرنے کا، سیلف ڈیولپمنٹ کا، اس نے نہیں کیا. اوکے، تب علم بھی نہیں تھا. اس نے کیا اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ان پڑھ ہوتے ہوئے، کم پڑھا لکھا ہوتے ہوئے بھی بہترین تعلیمی دور میں بھجوا دیا. ان کے کھانے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے رہن سہن کا، ان کی فیسوں کا سب اس نے مینج کیا. دونوں نے کتنے بڑے گناہ کیے، اور ان کے گناہ ان کے سامنے آ رہے ہیں ان کی اپنی اولاد کے ہاتھوں، جو ان کو اب سبق سکھانے کے لیے ان کے منہ در منہ آ رہی ہے. وہ ان کے مینرزم پہ شاکی ہیں، وہ ان کی تعلیم اور تربیت پہ، وہ ان کے انداز پہ، ایون لوگوں سے ملنے جلنے پہ، خاندانوں کے ساتھ تعلقات پہ انہیں اپنے باپ میں 10 کمیاں اور کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں. ایسے کیسز کو اگر ہم نفسیاتی علم کے طور پہ دیکھیں تو مجھے کئی ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہماری نگاہ میں نہیں ہوتی. میں نے بہت دفعہ یہ نوٹس کیا کہ جب کوئی لڑکی یہ کام کرنے لگے ایک دم سے، جبکہ اس سے پہلے یہ نہ کر رہی ہو، تو ہمیشہ دیر از سم تھنگ فشی. اس کے من میں، اس کے طرز عمل میں کوئی گلٹ جنم لے رہا ہوتا ہے. وہ کہیں غلطی کمٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے کالج میں، اپنے ہاسٹل میں، جس جگہ وہ پڑھ رہی ہے وہاں. یہ جو انسان کا اندر ہے یہ بہت خوبصورت ہے. ضمیر بھی کہتے ہیں اس کو. رب نے اسے بہت عمدہ، بڑا کمپوز، بڑا شاندار بنایا. یہ سوتا نہیں ہے، یہ جاگتا رہتا ہے. دھیرے دھیرے یہ آپ کو دستک دیتا رہتا ہے، نوک کرتا رہتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو نادانی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسا ظالم ہے کہ کسی گناہ کا مزہ نہیں لینے دیتا، گناہ کا مزہ عین بیچ میں کرکرا کر دیتا ہے. پر انسان کی یہی خوبصورتی ہے کہ میرے رب نے اس کے اندر ایک منصف، ایک محتسب بنایا ہے، بٹھایا ہے. سم ٹائم ہم اس کو چپ نہیں کرا پاتے تو پھر ہم خود ووکل ہو جاتے ہیں. کسی بھی عمر میں آپ کے دفتر میں کوئی کلیگ ایک دم سے ایماندار ہو جائے، ظاہر کرنے لگ جائے، ایک دم سے نیکی کا پرچار کرنے لگ جائے، خود ویسا نہ کر رہا ہو. یاد رکھیے گا، حکم یہ ہے کہ جو کرتے نہیں ہو وہ کہو مت. انفیکٹ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے جو حکم ہے اللہ کا. ہم عام طور پہ خود میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں، خود ہم نے وہ کام کیا ہوا ہوتا ہے، دوسروں کو منع کرنے لگ جاتے ہیں. خود نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے، پر دوسروں کے لیے ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خود اتنے ایماندار نہیں ہوتے، اتنے کمیٹڈ نہیں ہوتے، اتنے محنتی نہیں ہوتے، اتنے لائل نہیں ہوتے، اتنے وفادار نہیں ہوتے، پر دوسروں کو ہم یہ سکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسرے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے شاگرد نہیں ہیں، آپ کے محلے والے نہیں ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں. آپ اپنے ہی گھر والوں پہ نیزے تان کے اور تیر سیدھے کر کے اور تلوار سونپ کے ان کو شروع ہو جاتے ہیں. یہ مرض جب بڑھتا ہے
تو انفیکٹ اس کے نیچے غلطی گناہ کی صورت میں پنپتی ہے، جنم لیتی ہے، اور ہمیشہ انسان اس وقت زیادہ بڑبڑاتا ہے، زیادہ ووکل ہو جاتا ہے جب اس کے اندر وہ خوبصورتی کم ہو رہی ہو۔ پھر وہ خوبصورتی آس پاس دیکھنے لگتا ہے، کبھی اس کو یہ لگتا ہے کہ دوسروں پہ تنقید کرنے سے، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے سے، دوسروں کو نیچا دکھانے سے اس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ سیفر سائڈ اپنے آگے دیوار کھڑی کرنے کے لیے کسی بات پہ دوسرے پہ ایسا اٹیک کریں گے کہ اس کی عزت پہ، اس کی آبرو پہ، ایون اس کے بیچارے کے روز کے طرز عمل پہ۔ آپ سوچئے کہ جو باپ اور ماں پچھلے 40 سال سے اسی زبان کے ساتھ، انہی کپڑوں کے ساتھ، اسی کم علمی کے ساتھ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کما کے کھلا رہے ہیں، آپ کو پیدا کیا، پڑھایا، اسکولوں کی، آپ نے تو کبھی پیسہ نہیں کمایا، انہوں نے پیسے کمائے، پھر آپ پہ خرچ کیے، جمع پونجی جتنی تھی وہ ٹوٹل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پہ لٹا دی۔ کس لیے؟ دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر ماں باپ بہت سیانے ہوں تو منہ سے یہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں تم میرا صدقہ جاریہ بننا، تم دنیا میں بھی میری عزت بڑھانا اور آخرت میں بھی میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بننا۔ اچھا، جو والدین اتنے عقل مند نہیں ہوتے وہ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ میری ڈیوٹی ہے، میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، تم پڑھ لکھ جاؤ، تم کچھ بن جاؤ، پھر اپنی زندگی سنبھالنا۔ یہ جرم ہے۔ یہ ایک لحاظ سے آپ اپنے لیے ایک ایسی کھائی تیار کر رہے ہیں جس میں آپ خود گر جاؤ گے، جا کے میں سے کوئی گرا دے گا۔ جن بچوں کو رب نے آپ کی گود میں دیا، آپ کے گھر میں دیا، وہ آپ کے بچے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو کبھی اپنا ماں اور باپ بننے مت دیجیے۔ جب بھی وہ اس پوزیشن پہ آئیں تو انہیں وہیں روکیے، انہیں بتائیے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی تیرا یہ منصب نہیں ہے۔ جب تو اپنے گھر میں جائے گی، جب تو اپنا گھر بنائے گی تو بسم اللہ، تیری آل اولاد 10 بچے ہوں، 12 بچے ہوں، 14 بچے ہوں۔ ابھی کل ایک صاحب کے بارے میں ان کا انٹرویو آ رہا تھا کہ انہوں نے 5ویں شادی کی ہے اور ان کے ماشاءاللہ کچھ 40 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں تھے، اور جو خاتون ساتھ بیٹھی تھی شی واز کوائٹ ینگ۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان 40 بچے بچیاں جو ان کے پوتے پوتیاں ہیں، اگر تو اس اولاد میں 10 ان کی بیٹیاں ہیں، صدقہ جاریہ والی کیفیت ہو تو یہ بہت خوش بخت آدمی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے 52-55 سال میں اس نے یہ اتنا کچھ کر لیا، زندگی کا اس نے مزہ لیا ہوگا، پر دیا کیا؟ اس نے زندگی کا مزہ لیا، ان بچوں کو پالا پوسا، ان کی شادیاں کی۔ انہی میں سے 2 بیٹیوں نے کہا کہ بابا اب جب سب رخصت ہو رہی ہیں، آپ گھر میں اکیلے رہ جاؤ گے تو ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو 2 بیٹیوں کی شادی کے ساتھ ہی باپ کی شادی بھی ہو گئی۔ اوکے، دیٹ واز اے انڈرسٹینڈنگ۔ ان میں سے کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا اس کو عقل سکھانے نہیں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انفیکٹ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ان کے رول میں رکھیں، ان کے درجے میں رکھیں۔ اگر کوئی اس حد سے بڑھنے لگے اور آپ کے بارے میں اس کے جملے، اس کی آنکھیں، اس کا طرز عمل، اس کا طرز فکر زہریلا ہونے لگے تو فوراً اس کو لے کے بیٹھیے، یا تو اس کی ٹریٹمنٹ کروائیے، یا اس کے دوستوں کا ہلکا چیک کیجئے وہاں سے کوئی پرابلم ہے، یا اس کے طرز عمل میں جو اس کی زندگی کا اس وقت ایک سرکل چل رہا ہے اس میں کہیں بڑا کوئی گھٹالا آیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو چھپانے کے لیے اس نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ بڑوں کی غلطی پکڑنا، بڑوں کی اصلاح کرنے کے لیے ان کے لیے اس طرح کے ناروا جملے استعمال کرنا اور ان کی بنی بنائی عزت کو چیلنج کر دینا، یہ کسی اچھے بیٹے اور بیٹی کا منصب نہیں ہے۔ کبھی اپنی حد سے مت نکلیے گا، ورنہ کل آنے والے دنوں میں یہ آپ کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔